الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب توحید اور ہم میں سے وسیلے کے طریقے، وسیلے کی حقیقت اور اس کے طریقے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس ضمن میں جو اب تک ہم اسی باب میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے مختلف آزمائشوں پہ جب ان پر آزمائشیں آئی، جب ان پر مصیبتیں آئیں، تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں دعا کو بطور وسیلہ، دعا کے وسیلے سے وہ اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگتے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا رب انی مغلوب فانتصر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام حصول اولاد کے لیے رب ہب لی من الصالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین ہی سے اولاد مانگتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس گرفتاری سے رہائی کے لیے اللہ رب العالمین سے ان الفاظ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے کیس پیش کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام جب بڑھاپے میں اولاد کے لیے ترسے تو اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جب اولاد کی جب خواہش پیدا ہوئی ربی حب لی من الصالحین، اللہ رب العالمین سے ہی دعا کو بطور وسیلہ، دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں قبطی کو غلط فہمی کی بنیاد پہ جناب غیر ارادی طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ نہیں تھا، آپ اس کو تھوڑی سی سزا دینا چاہتے تھے، لیکن غیر ارادی طور پر ایک قبطی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی جان بچانے کے لیے نکلتے ہیں، اور نکلتے نکلتے مدین پہنچتے ہیں، اور مدین پہنچتے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشفق بزرگ کی بھی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں روٹی کپڑا اور مکان کی بھی ضرورت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر والی کی بھی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، میرا رب جس قسم کا خیر تو نازل کرے میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ اللہ رب العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنے کے لیے اللہ مکان دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے ایک مشفق بزرگ اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین رفیق حیات بیوی بھی رب العالمین اپنی طرف سے دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام جب لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے، قوم لوط جو ہم جنس پرست لوگ تھے وہ جناب لوط علیہ السلام سے غلط تقاضے جب کرنے لگے، تو اس موقع پر جناب لوط علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جناب لوط علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اس قوم پر اللہ رب العالمین وہ عذاب مسلط کرتے ہیں، فجعلنا عالیہا سافلہا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا، اور ہم نے آسمانوں سے ان پر پتھروں کی بارش ہم نے برسائی۔ آج ہم پڑھتے ہیں کائنات کے سب سے بڑے ولی، یہ تھا ہمارے اب تک جو ہم اسی باب میں جو باتیں پڑھ چکے تھے اس کا خلاصہ۔ اب آج ہم پڑھیں گے کائنات کے سب سے بڑے ولی۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو کوئی مقام و منزلت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ معراج پر گئے تھے تو آپ علیہ السلام 14 طبقوں کی اوپر تھے، 14 طبق نیچے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اوپر تھے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہے مخلوق میں سے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بدر کے موقع پہ اپنے نہتے 313 ساتھیوں کو لے کر میدان میں اترتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے مقابلے میں 1000 کے مسلح جنگجو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور قرآن مجید سورہ الانفال آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین اس طرح اس منظر کو، اس طرح منظر کشی اللہ رب العالمین کرتا ہے، اذ تستغیثون ربکم، اذ جب تستغیثون تم مدد مانگ رہے تھے، ربکم اپنے رب سے۔ اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ دعا مانگنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے سترے وہ صحابہ کرام جو بدر کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بار بار آپ علیہ السلام یہ صحابہ کرام سے مطالبہ اور تقاضا کرتے، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دے دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دے دو۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، حضرات مہاجرین سب سے آگے بڑھ کر میدان میں اترتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ہم سب کچھ آپ کے لیے لٹا کر آئے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں، اب جان ہے یہی جان بھی ہم آپ پر لٹا دیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام کا مقصود حضرات انصار علیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رائے معلوم کرنا تھا۔ مہاجر بار بار میدان میں آ رہے ہیں، اور پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پھر بھی آپ فرما رہے ہیں اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دے دو، لوگوں مجھے مشورہ دے دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے سردار تھے وہ سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ بار بار اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، شاید ہم انصاریوں کے رائے آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا میں انصاریوں کی طرف سے ترجمان بن کر، ان کی نمائندہ بن کر، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا اللہ کے حبیب لو امرتنا ان نخوض بحرا لخذناه، اگر آپ ہمیں اس موقع پر کسی سمندر کے کنارے پر اگر آپ لے چلیں، اور آپ سمندر کے کنارے پر ہمیں کھڑے کر کے اگر آپ ہم سے یہ تقاضا کریں کہ سمندر میں کود جاؤ، اللہ کے حبیب ہم آپ کے حکم پر سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر کہنے لگے اللہ کے حبیب ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ جب بنی اسرائیل سے تقاضا کیا گیا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے نام پہ لکھ دیے ہیں۔ بیت المقدس میں داخل ہونے کا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تقاضا کرتے ہیں، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کا آگے سے کیا رد عمل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ان فیہا قوما جبارین، وہاں پہ ایک ظالم قوم رہتے ہیں، ظالم قوم وہاں پہ آباد ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم وہاں پہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک عمالقہ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
موسیٰ تو جا، تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑ، ہم ہر حال میں ادھر ہی بیٹھنے والے ہیں۔ تو جناب سعد بن معاذ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بات بنی اسرائیل سے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انھا ہنا قاعدون، موسیٰ تو جا، تیرا رب جا، ہم تو یہاں بیٹھے ہی ہیں، ہم بیٹھے ہی رہیں گے۔ لیکن ہم آپ کو جواب دیں گے اللہ کے حبیب اذهب انت وربک فقاتلا انا معکم مقاتلون، آپ بھی جا اور آپ کے رب بھی جا، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے۔ یہ کہنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے، اور جب مقابلے میں جب دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت جہاد کی، جنگ کی نہیں تھی، وہ تو اس قافلے کے پیچھے گئے تھے جو قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ مکہ والوں نے ہجرت کے وقت صحابہ کرام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جتنے بھی جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ان کے جسم پہ پہنے ہوئے کپڑے تک انہوں نے صحابہ کرام سے چھینے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو بیوی بچوں کو لے کر اب ہجرت کرنے کے لیے اب نکلے ہی تھے۔ سسرالیوں کو پتہ چلا، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیوی کو ان سے الگ کر دیا، اگر جانا ہے اکیلے چلے جا، ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو تیرے ساتھ ہم جانے نہیں دیں گے۔ اپنے خاندان کے لوگ آئے، کہنے لگے جانا ہے تو اکیلا چلے جا، ہم تیرے ساتھ، ہم اپنے بھتیجے کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے جسم سے کپڑے تک انہوں نے اٹھا لیے اور ایک بوری پہن کر جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی سواری سب کچھ چھین لیا، اور پیدل چل چل کے جب مدینہ پہنچے تو ان کے پیر پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا، کہنے لگے اللہ کے حبیب سب کچھ لٹا کے آیا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو نے کچھ بھی نہیں لٹایا، اور پھر بعد میں کاروبار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قربانی کی برکت سے اللہ ان کی کاروبار میں بہت زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ اس حالت میں مکہ والوں نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیے تھے، تو لہٰذا یہ ان کا حق تھا، مکہ والوں سے ان سے چھینا تھا، تو لہٰذا وہ اپنا انتقام لینے کے لیے اس قافلے کے پیچھے آئے تھے۔ اب جب قافلے کے پیچھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس راستے پہ پہلے پہنچ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام اس راستے پہ ابو سفیان سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس راستے سے گزر گئے تھے۔ ابو سفیان انتہائی ذہین اور فتین اور سمجھدار ہوشیار آدمی تھا۔ ابو سفیان کیا کرتے ہیں، جہاں جو راستے میں جو اونٹوں کی جو منگنیاں پڑی ہوئی تھی ان کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھانے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، توڑ کر دیکھتے ہیں اب منگنی تازہ ہے، اور اس نے دیکھنے کے بعد اس نے اندازہ لگایا اس کا مطلب یہ ہے یہ جو منگنیاں ہے یہ مدینہ والوں کی ہے، کیونکہ مدینہ والے کھجور کھلاتے تھے اونٹوں کو، تو اونٹ جب کھجور کھاتے ہیں تو اس کی منگنی کچھ اور ٹائپ کی ہوتی ہے، گھاس کی کچھ اور ٹائپ کی۔ تو وہ سمجھ گیا، ہوشیار آدمی تھا، سمجھ گیا اس کا مطلب ہے محمد اب ہمارے پیچھے لگنے ہی والے ہیں۔ تو اس نے کیا کر دیا، ایک تو اس نے احتیاطی طور پر مکہ مکرمہ میں اس نے پیغام بھیجا، تمہارے قافلے خطرے میں ہیں تو لہذا اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آ جاؤ۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے راستہ چینج کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کر رہے تھے ایک قافلہ تمہارا ہوگا، ایک گروپ، ایک جماعت، ایک جتھا تمہارے ہاتھ لگیں گے، اور تمہاری خواہش یہ ہے وَتَوَدُّونَ عَنَّ غَيْرَ الذَّاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کیل کانٹوں سے لیس والا قافلہ نہیں بلکہ وہ تجارت سے مالا مال قافلہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ اب ابو سفیان نے جب یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے راستہ چینج کر دیا، جس راستے میں عام روٹین سے سفر کرتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر وہ ساحل سمندر کی طرف چلے گئے، اور وہاں سے وہ لمبا چکر کاٹ کے وہ مکہ کی طرف نکل گئے۔ اب ابو جہل وغیرہ، اس وقت ابو جہل لیڈ کرتے تھے بنو مخزوم کے لوگ مکہ میں، اب وہ لوگ اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے آ گئے۔ مکہ سے آنے کے بعد جب وہ نبی علیہ السلام بھی بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں
اور مکہ کے وہ لشکر بھی بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں۔ اب وہاں پہ ان کے مشورہ ہونے لگے، تو اس موقع پر بنی عبد مناف کے جو سردار تھے، بنی عبد مناف سے جن کا تعلق تھا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، تو عتبہ بن ربیعہ سردار تھے، کہنے لگا کہ ایسا ہے، ہم جس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے، ابو سفیان نے بعد میں پیغام بھیجا مکہ سے، اب ہم صحیح سلامت ہم مکہ میں پہنچ چکے ہیں، اب واپس آئیے۔ تو جب یہ خبر پہنچتی ہے عتبہ بن ربیعہ کو، تو عتبہ بن ربیعہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم آئے ہیں، اب ہمارا قافلہ بحفاظت مکہ میں پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو اس موقع پر ابو جہل عتبہ بن ربیعہ کو تانا دیتا ہے، تو یہ بات اس لیے کرتا ہے کیونکہ محمد بنی عبد مناف سے ہے، تو بھی بنی عبد مناف کا ہے اور محمد بھی بنی عبد مناف کا ہے، تم ایک ہی خاندان کا ہے، اس لیے تو اپنی خاندانی حمیت اور عصبیت کی بنیاد پہ یہ باتیں تم کرتے ہیں، لہٰذا ہم جب تک یہاں پہ ہم فتح حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم یہاں پہ جشن نہیں منائیں گے، اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس موقع پر اب اس کو تانا دیا، کس کو؟ عتبہ بن ربیعہ کو۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا اگر آپ ایسی باتیں اگر تو کرتا ہے تو دیکھ لینا کل کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے مقابلے میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو لے کر آیا، اپنے بھائی کو لے آیا اور اپنا بیٹا ولید بن عتبہ کو لے کے آیا۔ اور عجیب منظر ہے کہ ایک طرف عتبہ بن ربیعہ ہے مکہ والوں کی طرف سے، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا جناب ابو حذیفہ بن عتبہ ہے۔ کون؟ ابو حذیفہ بن عتبہ۔ باپ کفار کے سائڈ پہ ہیں، کافروں کے سائڈ پہ ہیں، اور ابو حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہے۔ خیر، وہاں پر سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ نے یہ مطالبہ کیا، اس نے یہ اعلان کیا ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والے؟ تو اب انصاری جناب سعد بن معاذ نے جس طرح پہلے کہا تھا اللہ کے حبیب اگر آپ کہہ دیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم لڑیں گے۔ تو تین انصاری اب ان کے مقابلے میں، جب عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ جب یہ میدان میں اترے، ان کے مقابلے کے لیے تین انصاری میدان میں اترے۔ عتبہ بن ربیعہ ان سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ من القوم؟ تو کہتے ہیں ہم انصار کے فلانا قبیلے سے ہمارے تعلق ہے۔ تو کہنے لگے آپ تو باعزت مقابلے کے لیے باعزت لوگ ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے چاچا زاد جو ہمارے اپنے عزیز ہیں، ہم اپنے خون کے رشتہ داروں سے لڑنے آئے، کیونکہ اب خون کے رشتہ داروں کو ان کو تانا دیا ابو جہل نے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کے عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا اے محمد، ہمیں ہمارے چچا زاد ہیں، ان کو ہمارے مقابلے میں یہاں میدان میں بھیج دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بنی عبد مناف میں سے کون تھے؟ جناب علی تھے، جناب حمزہ تھے، اور جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی عبد مناف سے مقابلے والے یہ ہیں، آپ نے ان کو حکم دیا، یہ تینوں مقابلے کے لیے آئے، اور جناب علی رضی اللہ عنہ اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلی فرصت میں ہی اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مد مقابل ایک دوسرے کو وار کرنے کے بعد دونوں زخمی ہوئے، اور جناب حمزہ اور جناب علی نے جناب عبیدہ کے جو مد مقابل تھے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور بنو ہاشم میں سے غزوہ بدر میں شہید ہونے والے جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خیر، بعد میں یہ کر رہا تھا یہ بدر والے کون ہیں؟ بدر والے وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے وہ ولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غالباً فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ یلغار کرنے والے تھے، تو حاطب بن ابی بلتعہ، کیا نام ہے؟ حاطب بن ابی بلتعہ، ان کی بیوی بچے مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ میں ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں مکہ والوں کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع دے دوں گا، اس وجہ سے یہ لوگ
میری بیوی بچے جو ان کے دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ اسی ارادے سے انہوں نے ایک چٹھی لکھا کہ اللہ کے نبی اب مکہ میں داخل ہونے والے ہیں، لہٰذا تم احتیاط کرو۔ یہ چٹھی لکھا کس نے؟ جناب حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیا ایسے ایک فلانا جگہ سے ایک ایسی عورت جائے گی، اس عورت کے پاس ایک چٹھی ہوگی، لہٰذا اس چٹھی کو کسی بھی قیمت پہ مکہ میں نہیں پہنچنے دینا ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو بھیجا، وہ لوگ وہاں پہ گئے، اس عورت کو انہوں نے پکڑا، عورت کی تلاشی لی، وہ چٹھی نہیں ملی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر چٹھی نہ ملی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے تیرے پاس چٹھی ضرور ہے، یہ تو یقینی بات ہے، یا تو ہمیں نکال کر دے دے یا ہم تمہیں مدینہ میں لے جا کر ہم تمہارے خواتین کی ہم تمہارے جامع تلاشی لے لیں گے۔ اب جب یہ بات کی، اس زمانے میں بھی لوگ عفت اور عصمت کے حوالے سے اپنی عفت عصمت کی لوگ بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس عورت مجبور ہو کر وہ عورت اپنے سر کے بالوں سے وہ چٹھی نکال کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی، جناب عمر جلالی مزاج کے تھے، نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجئے، میں اس کے سر اڑا دوں گا، یہ منافق ہے، اس نے ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، ریاست کی خبر دشمنوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ عمر تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ حاطب بن ابی بلتع کون ہے؟ یہ اہل بدر میں سے ہے، اور تمہیں معلوم ہے اہل بدر کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کی کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے؟ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ یہ اہل بدر میں سے، اور اہل بدر کے حوالے سے اللہ نے کیا کہہ دیا ہے؟ اہل بدر والوں تم جو چاہو کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر بات میں یہ ساری باتیں آپ کو تھوڑی سی سیرت کے حوالے سے، اور یہی ساری باتیں کرنے کا اصل مطلب یہ ہے ایسے لوگ جو بخشے ہوئے لوگ ہیں، اور بخشے ہوئے لوگوں کے امام اور ان کے قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہتے ہیں، 313 ہیں، اور ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے اور 8 تلواریں ہیں۔ کتنے؟ کل 2 گھوڑے ہیں، ایک جناب زبیر کے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک کسی اور صحابی کے پاس ایک گھوڑا ہے، اور کتنے ہیں؟ ان کے پاس 6 زرے ہیں۔ زرہ وہ لباس جس کو پہن کر آپ دشمن کے تیر تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں، اس لوہے کے لباس کو زرہ کہا جاتا ہے۔ اور 8 ان کے پاس تلواریں ہیں، 8 تلواریں، 6 زرے اور 2 گھوڑے ہیں۔ اس نامساعد حالات میں کائنات کے سب سے بڑے ولی، کائنات کے سب سے بڑے ولی، اور کائنات کی اولیاء اللہ کی جو جماعتیں ہیں جنہیں اصحاب بدر کہا جاتا ہے، اور جن کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ سب اللہ کیا فرماتے؟ استستغیثون ربکم، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، جب تم نے اللہ سے مدد مانگا تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم اے اللہ، انجز لی، میرے لیے پورا کر دے، ما وعدتنی، جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آنے والے ہیں بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اللہ ہم مومن ہے، اور آپ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو غلبہ دینے کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔
اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، ہم زمین پہ ضرور بضرور تمہیں حاکم بنائیں گے، زمین کی خلافت تمہیں دیں گے۔ تو یہاں پر اب اللہ کا وعدہ ہے، تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا، غلبے کا، نصرت کا، مدد کا، اللہ وہ وعدہ پورا فرما لے۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ لے آئیں جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے غلبے کا۔ اللہم ان تحلک هذه الإصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض بعد، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر کل ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ زمین پہ تیرے عبادت کرنے والے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اب یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے، اگر جناب خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو پیارے پیغمبر قطعاً یہ نہ فرماتے۔ آج اگر یہ مختصر سی جماعت اگر فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر روئے زمین پہ اللہ تیری عبادت کرنے والے نہیں بچیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے نبی جو کائنات کے سب سے بڑے ولی ہے، وہ بھی دعا کو بطور وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں یہ درس چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہمیں بھی جب بھی کوئی آزمائش آئے ڈائریکٹ اللہ ہی سے پکاریں اور دعا کو بطور وسیلہ اختیار کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عورت کا نام ہے ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً ان کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیوی ہے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دور جاہلیت میں طلاق کی ایک صورت یہ ہوتی تھی، اگر آدمی نے اپنی بیوی کو ہمیش کے لیے اگر طلاق دینی ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ یہ کہتے تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ، جس طرح میرے ماں کی پیٹھ کی حرمت ہے، اسی طرح میرے لیے اب تو میری ماں جیسی ہے، یا تو میرے لیے میری بہن جیسی ہے، یا میری بیٹی جیسی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ بات کرتا، پھر اس کے بعد اس عورت سے اس کی شادی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے مکمل طور پر کیا ہو جاتا؟ حرام ہو جاتا۔ اب اوس خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند جناب اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بڑھاپے کے ایام گزار رہے تھے۔ کسی معاملے میں ان کی زبان سے، جناب اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بات نکل گئی، انتی علیہ کظہر امی، آپ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے کہ آپ میری ماں جیسی ہے۔ اب دور جاہلیت کے قانون کے مطابق کیا ہو گئی تھی؟ طلاق واقع ہو گئی تھی۔ اب یہ دونوں مسئلہ ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے حبیب، اس نے میری جوانی کو استعمال کیا، میرے اور اس کے درمیان بچے ہیں، اگر ہماری درمیان جدائی ہو جاتی ہے تو پھر اگر بچے میرے پاس آئیں بچے بھوک سے مریں گے، اگر بچے میں اس کے پاس چھوڑو تو بچے ضائع ہو جائیں گے، اگر میرے پاس آئیں تو بھوکے رہیں گے، اگر خاوند کے پاس میں چھوڑو تو ان کی تربیت کرنے والے کوئی نہیں ہے تو بچے ضائع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی ہمارے اس مسئلے میں کوئی حل ہمیں بتائیے۔ اب اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کا حل موجود نہیں تھے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جہاں اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی عقل نہیں لڑاتے تھے، وہاں پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ اب اس مسئلے میں ابھی تک کوئی اس مسئلے کا حل آسمانوں سے نازل نہیں ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام کے پاس وقتی طور پر اس مسئلے کی کوئی حل نہ پا کر وہ عورت وہاں پہ درنے میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ ڈائریکٹ کائنات کے سب سے بڑے ولی کے پاس آئے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی گدی میں آئے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے ولی کے پاس، اور کائنات کی سب سے بڑی گدی، اگر ہم گدی نشینوں کی اگر ہم اصطلاح استعمال کریں، سب سے بڑی گدی میں آئی عورت، اور جب مسئلے کا حل نہیں ملی
وہاں پہ وہ دھرنے میں بیٹھ جاتی ہے اور ڈائریکٹ وہ اللہ رب العالمین سے اپنی خاون کی وہ شکایت کرتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قد سمع اللہ، جو عموماً جو ہم پڑھتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ وتشتکی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یہ 28واں پارے کا آغاز ہے. قد سمع اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات کو، تجادلک، جو پیارے پیغمبر تجھ سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خاون کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یسمع، سن رہا تھا، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اب وہ عورت اس وقت تک نہیں اٹھی جب تک آسمانوں سے مسئلے کا حل نہیں آیا. پھر اللہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم، الذین، وہ لوگ، یظاہرون، جو زہار کرتے ہیں. شرعی اصطلاح میں سے زہار کہا جاتا ہے. جب آدمی اپنی بیوی سے اگر یہ کہے تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے، تو میرے لیے میری بہن جیسی ہے، بیٹی جیسی ہے، اسے کہتے ہیں زہار. اگر جو زہار کرتے ہیں، اب اسلام نے حل دیا. دور جاہلیت میں اس کا حل کیا تھا؟ اب زندگی بھر کے لیے ان کے ملاپ، زندگی بھر کے لیے ان کی ازدواجی زندگی ختم. دور جاہلیت میں نظام کیا تھا؟ اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو زندگی بھر کے لیے ان دونوں کا اجتماع ختم. اب اسلام نے اصول دے دیا اس وجہ سے، الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں، من نساء، اپنی عورت سے، ما ہن امہاتہم، ان کی عورتیں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدہم، پھر اللہ نے اصول بیان کیا. حقیقی ماں وہ ہے جس کے کوکھ سے آپ پیدا ہوا ہے. حقیقی بیٹا وہ ہے جو آپ کی کوکھ سے نکلا ہے. حقیقی باپ وہ ہے جس کی کوکھ سے، جس کی سلب سے نکلے. باقیوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، نہیں ان کی مائیں مگر وہی ہے جنہوں نے انہیں جنا ہے. وَإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، وَإِنْهُمْ، بلا شبہ وہ، لَيَقُولُونَ، یقیناً کہتے ہیں، منکرن، ایک بری بات، وزوراً، ایک جھوٹ. جھوٹ یہ کہتے ہیں بیوی کو، بیوی میری ماں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے. پھر اللہ رب العالمین حل بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ عموماً مسئلہ پیش آتے، اس حل کو ذرا ذہن میں رکھیے. والذین یظاہرون من نسائہم، والذین، اور وہ لوگ، یظاہرون، جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کر لیتے ہیں، لما قالوا، جو انہوں نے کہا. پہلے ماں کہتے ہیں، پھر اس کو بیوی بنا لیتے ہیں. بیوی کو پہلے ماں کہتے ہیں، ماں بنا لیتے ہیں، پھر نئے سرے سے پھر بیوی بنا لیتے ہیں. اب ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اس کو چھونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہماری آسانی کے لیے 3 حل بتائے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے تو میری ماں جیسی ہے یا تو میری ماں ہے، جان بوجھ کر اگر وہ یہ کہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس عورت کو ٹچ کرنے سے پہلے وہ ایک گردن آزاد کرنا ضروری ہے. ذالکم توعظون بہ، ذالکم، یہ کفارہ، توعظون، تم کو نصیحت کیے جاؤ گے، بھی، اس کے ساتھ. واللہ بما تعملون خبیر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، پورا باخبر ہے. فمن لم یجد، اب ایک حل کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا. آج کے دور میں بہت سے علماء کہتے ہیں گردن آزاد کرنا یہ ہے اگر کوئی آدمی عمر قید ہوا ہے تو اس کی جان چھڑایا جائے. اس کو بعض لوگوں نے اس کو بھی گردن آزاد کرنے سے تعبیر کیا آج کے دور میں، کیونکہ پرانے زمانوں میں غلام سیل پرچیز ہوتے تھے. اب اس زمانے میں غلام والا سسٹم اب ختم ہو چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں اب بھی موجود ہے، وہ یہ ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتولین کے ورثاء کو فدیہ دینا، یہ کیا ہے؟ تحریر رقبۃ، گردن آزاد کرنے میں آتے ہیں. واللہ عالم.
اگر یہ ممکن نہ ہو فمن لم یجد، پھر جو شخص نہ پائیں آزاد کرنے کے لیے، غلام نہ پائیں، یا غلام تو ملے لیکن آزاد کرنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین، تو اس صورت میں بیوی کو ٹچ کرنے سے پہلے وہ پے در پے 2 مہینے روزے رکھیں گے۔ اگر وہ 1 مہینہ 29 دن وہ روزہ رکھیں اور اس کے بعد اگر ناغا آ جائے پھر نئے سرے سے شروع ہوگا۔ یہ پے در پے رکھنا ہے روزہ۔ اگر ایک آدمی 1 مہینہ 20 دن روزہ رکھ لیتا ہے، پھر درمیان میں گیپ آئے، پھر نئے سرے سے گنتی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ متتابعین، پے در پے 2 روزہ رکھنا ہے۔ من قبل ان یتماسا، یہ بھی 2 مہینے پہلے روزہ رکھنا ہے، پھر جا کے بیوی کو ٹچ کرنا ہے۔ فمن لم یستطع، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو پھر کیا کرے؟ فاطعام 60 مسکینا، تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا، ذالک یہ اس لیے لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ حل بیان کیا، عورت کہنے لگی اللہ کی حبیب اس کے پاس نہ اتنا عمر رسیدہ ہے، نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، غریب اتنے ہیں کہ نہ گردن آزاد کرنے کی وہ استطاعت رکھتے ہیں، اور 70 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے کیونکہ وہ خود مسکین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی دوران کسی نے کچھ کھانے پینے کے ایک بہت بڑے ذخیرے ڈیر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے کہا اس کو بانٹوں، تو کہنے لگی اللہ کے حبیب ہم سے تو غریب خاندان تو ہے ہی نہیں یہ۔ آپ نے فرمایا پھر تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ تو یہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور خولہ بنت ثعلبہ، تو بات میں یہ کر رہا تھا دنیا کے سب سے بڑے ولی کے پاس مسئلے کے حل کے لیے آئے ہیں، سب سے بڑی گدی میں آئی ہے، لیکن وہاں پر بھی جب حل نہیں ملے رابطہ کدھر کرتی ہے؟ اللہ سے۔ جب اللہ سے وہ رابطہ کرتی ہے تو اللہ اس عورت کی بات سن لیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایام خلافت میں یہ عورت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے پکڑ لی۔ کافی دیر تک جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے اس کی باتیں سنتے رہے۔ آخرکار نماز کا ٹائم ہوا تو ساتھی کہنے لگے امیر المومنین ایک بڈھی عورت کے لیے آپ نے اتنے ٹائم ضائع کر دیا۔ جناب عمر کیا فرماتے تمہیں معلوم ہے یہ عورت کون تھی؟ یہ وہ عورت ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر پہ بیٹھ کر جب اس نے بات کی اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اگر یہ پورے دن بھر مجھے یہاں پر بٹھا کر رکھتی تو میں یہاں پہ بیٹھ جاتا۔ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کی اوپر سن لی ہے، یہ وہ عورت ہے۔ تو یہ عورت بھی اپنی مصیبت کے لیے اللہ رب العالمین سے براہ راست رابطہ کرتی ہے، باوجود اس کے اسی مجلس میں، اسی 4 دیواری میں کائنات کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے ولی بقید حیات تشریف رکھے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی بات سن لی۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی جب بھی اس پر کوئی بھی آزمائش آئے، حصول اولاد کے حوالے سے ہو، حصول شفا کے حوالے سے ہو، یا حصول رہائی کے لیے ہو، یا مال و جائیداد کے لیے ہو، یا کسی دشمن سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اس موقع پر یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ رب العالمین سے مانگے یہی صحیح وسیلہ ہے، اور اسی وسیلے پر اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا ہے، اور ہمیں بھی یہ رہنمائی کی ہے اگر کوئی آزمائش آنے کی صورت میں، مصیبت آنے کی صورت میں، مخلوق کے در پہ سوالی بننے کے بجائے اپنے خالق سے مانگا کرو۔ خالق دینے پر قادر ہے، مخلوق دینے پر قادر نہیں ہے۔ مخلوق اور خالق کی بنیادی فرق یہ ہے واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ رب العالمین کا مزاج یہ ہے اگر آدمی اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضِبُ، اور بنو آدم کا مزاج یہ ہے جب اس سے مانگا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اللہ ہی کی در کے سوالی بنائیں، جس قسم کی بھی آزمائش اور مصیبت اور آزمائش آئے اللہ رب العالمین ہی سے مانگنے کی
اور دعا ہی کو بطور وسیلہ اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر